رمضان کے بعد انسان کو چاہیے کہ شوال کے 6 روزے جو شش عیدی کہا جاتا ہے اسے رکھے۔ شوال کے روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ الحمدللہ ہم نے رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ، ذکر و اذکار، عبادات، قرآن کریم کی تلاوت اور دیگر چیزیں ہم نے کی، اور ایک دوسرے کی مدد۔ یہ چیزیں رمضان کے بعد بھی ہونی چاہیے۔ جس طرح سے ہم رمضان میں مسجدوں کو کھچا کھچ بھر کے رکھتے تھے، غیر رمضان میں بھی ہمیں چاہیے کہ مسجد کو آباد کریں، مسجد میں نماز کو ادا کریں۔ جس طرح سے رمضان میں ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے، حسن سلوک سے پیش آتے تھے، ایک دوسرے کا مدد کرتے تھے، رمضان کے بعد بھی ہم ایک دوسرے کا مدد کریں۔ رمضان مبارک کے بعد ہمارے پر یہ ہے کہ جب ہم عیدگاہ کو جائیں تو تلبیہ کہتے ہوئے کپڑے کو چینج کر لیں۔ اچھا بہترین کپڑا، اگر ہمارے پاس نیا کپڑا ہو تو نیا کپڑا پہن لیں، خوشبو وغیرہ ہو، سرما ہے تو اس کا استعمال کریں اور تلبیہ کہتے ہوئے جائیں۔ اور جب نماز سے فارغ ہو جائیں، جب اپنے بھائی سے ملیں تو ان کو تقبل اللہ منا و منکم کہیں۔ سلام کے بعد، سلام کر لینے کے بعد تقبل اللہ منا و منکم کہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اعمال کو قبول فرمائے۔ عید مبارک، پھر گلا ملنا، یہ ان کے لیے ہے جن کو نہیں معلوم۔ یا تو گلا مل سکتے کب؟ جب ہمارا کسی بھائی سے ملاقات بہت دنوں کی بات ہو رہی تو ہم ان سے گلا ملا سکتے ہیں، لیکن روزانہ جن سے ہمارا ملنا جلنا ہے تو ضروری نہیں ہے گلا ملنا، بلکہ ہم تقبل اللہ منا و منکم کہیں، جس سے کہ یہ دعا ہے اور جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی اور ہماری دعا کو اگر اللہ قبول فرما لے تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ دوسری یہ چیز یہ ہے کہ رمضان مبارک میں جس طرح سے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا، رمضان کے بعد بھی ہمیں دوسرے کے ساتھ کرنی چاہیے۔ لوگوں کو شکایت ملی ہے کہ پردیس ہوتا ہے۔ انسان عید الفطر کے بعد یا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لینے کے بعد جو انسان پردیس میں ہے، شہروں میں ہے، اپنے گاؤں سے دور ہے، اپنے رشتہ داروں سے، تو اس وقت ان کو بہت کھلتا ہے، ان کو افسوس ہوتا ہے، کاش کہ ہمارا بھی فیملی ہوتا تو ہم بھی ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ وہ بیچارہ اپنے گھر کے اندر 2 کمرے، 10x10 کا کمرہ جو بھی ہے اس کے اندر وہ قید ہو جاتا ہے، پھر وہ روتا ہے، غم میں ہوتا ہے، اور اس انسان کی یہ گمان ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جن کو میں اپنا قریبی سمجھتا ہوں، اور ویسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے ملتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا خیر خواہ آپ کا کوئی نہیں، لیکن معلوم ہے ان کو کہ یہ عید الفطر کا موقع ہے یا عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہے، تو ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے۔ جو بھی آپ کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو۔ جو بھی آپ کھا رہے ہو، اپنے فیملی کے ساتھ میں کھا پی رہے ہیں، تو اس میں ان بھائی کو بھی جو پردیس میں ہے، جن کے ساتھ کوئی فیملی نہیں ہے یا غیر شادی شدہ ہے، اکیلے رہ رہے ہیں، پڑھائی کے سلسلے میں یا بزنس کے کاروبار کے سلسلے میں اپنے گھر والے سے دور ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کو اپنے گھروں میں مدعو کریں۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے لیے دعوت کا اہتمام کریں۔ یہ چیزیں کرنی چاہیے کیونکہ ان کو کھلتی ہے باتیں، کیونکہ لوگوں کا یہ شکایت بھی آتا ہے کہ یار ملتے ہیں اتنا اچھا سے، لیکن رمضان کے بعد یا عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، کوئی بھی تہوار، اپنے فیملی کے بغیر مزہ نہیں آتا ہے، واقعے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اپنے ہی خوشیاں نہ دیکھیں، اپنے بھائیوں کا بھی دیکھیں۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں پکڑ ہوگا۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ عیدگاہ جا رہے تھے نماز پڑھانے کے لیے، تو دیکھ رہے کہ چھوٹا سا معصوم بچہ مٹی سے کھیل رہے ہیں، مٹی میں تر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھ ان کو گود میں لیے۔ صحابہ عیدگاہ میں انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آئیں گے، نماز پڑھائیں گے۔ اللہ کے نبی گئے گھر، اس بچے کو نہلائے، تیار کیے اور کپڑا وغیرہ پہنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ لے کے آئے، اپنے کندھا میں بیٹھا کر۔ اس وقت جو صاحب جن بچوں کے ماں باپ تھے، وہ بچے کے دلوں میں یہ بات آئی، اے کاش
کہ ہمارے بھی ماں باپ نہیں ہوتے تو آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے میں ہمیں لے کے آتے، اپنے ساتھ اپنی گود میں اٹھا کے لاتے۔ تو اس وقت تہوار کے موقع میں ان غریبوں کا بھی خیال رکھیں، ان یتیموں کا بھی خیال رکھیں جن کے باپ نہیں ہے، بیچارہ پریشان حال ہیں، تو ان کے لوگوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین کپڑا پہنا رہے ہیں، ان یتیم بچوں جو غریب بچے ہیں، بے سہارا ہیں، ان کے سامنے اپنے بچے کو بہترین زیب تن کروا کر کے، بہترین عمدہ کپڑا پہنا کر کے، اور ان کے سامنے بہترین پکوان پکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور بیچارے غریب لوگ دیکھ رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ صحابہ کا دور ایسا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ایسا تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس جب بچوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک بے سہارا یتیم بچہ ہے، تو ان بچوں کے دل میں خواہش آئی پیدا، اے کاش کہ ہمارے بھی ماں باپ نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی ہم اپنے گود میں لے کے آتے۔ اور آج بچوں کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، اے کاش کہ ہمارے بھی ماں باپ ہوتے، ہمارے بھی باپ ہوتے تو ہمیں بہترین کپڑا پہناتا، ہمیں کھانا کھلاتا، پیار سے اپنے گود میں لے کے آتا۔ اللہ کے بندو، اللہ کے واسطے ایسے ستم نہ کرو، ایسا ظلم نہ کرو۔ اب اپنے بچوں سے محبت کرو، لیکن ان غریب بچوں کے سامنے زیادہ محبت دکھانے کی ضرورت اپنے بچوں کے ساتھ ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں سے محبت کیجیے نا بند کمرے میں، اکیلے میں۔ آپ اپنے بچوں سے اس وقت زیادہ محبت کرتے جب بیچارے کوئی غریب، بے سہارا، پریشان حال یتیم، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کو جھڑکتے ہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی آپ جھڑکتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالا جائے گا یتیموں کو جھڑکنے کی وجہ سے، سائلوں کی مدد، یعنی جو پریشان حال ہیں ان کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے، اور تیسرا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ تو عید الفطر کا موقع یا کوئی بھی عید ہو، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، مسلمانوں کو 2 ہی عید آتا ہے سال میں، آپ سیلیبریٹ کریں، خوشیاں منائیں، اس میں کوئی وعید نہیں ہے، لیکن آپ ان بھائیوں کا بھی خیال رکھیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ ان کو بھی اپنے خوشیوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ ان یتیم بچوں کا بھی خیال رکھیں جو آپ کے اعتراف میں ہیں، آپ کے گاؤں میں ہیں، آپ کے آس پاس ہیں، آپ کے قصبے میں ہیں، آپ کی پہچان میں ہیں، ان کے گھر کا بھی جائزہ لیں، کیا ان کے گھر میں بھی شیر خورما پکایا ہے، کیا ان کے گھر میں بھی کوئی اچھا کھانا پکوان پکایا ہے، کیا وہ بھی خوش ہیں جس طرح سے آپ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ خود کی خوشیاں میں دوسروں کی خوشیاں بھول جائیں۔ فلسطین کا ہی دیکھیے، بہت سارے بچے بے گھر ہیں، مائیں پریشان ہیں، بیوہ ہیں، گھر نہیں ہے، اس کے گھر سب پہ چھت نہیں ہے، عید کیا ہوتا ہے ان کو نہیں پتہ، کھانے کو ترس رہے ہیں، سڑکوں میں جو بھی پڑا ہوا ہے اسے اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، آج ان کے ساتھ ہیں، کل چل کے ہمارے ساتھ ہو، تو اس لیے خوشیاں سب کے ساتھ منائیں، کیونکہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کے بھائی ہوتے ہیں، اور ایک بھائی خوشیاں منائے دوسرا بھائی غم میں ہو، رنج غم میں ہو، یہ مناسب نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور اسلام صرف مسلمان کے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے اسلام ہے، اور اسلام سکھاتا ہے سب سے بڑا مذہب، اگر سب سے بڑا کوئی دھرم ہے وہ انسانیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا۔ مکہ میں آپ رہے، مشرکین مکہ نے آپ کو پاگل کہا، مجنوں کہا، دیوانہ کہا، آپ کو کنکریوں سے مارا گیا۔ ہاں، مکہ میں رہتے ہوئے طائف میں کہ کنکریوں سے آپ کو مارا گیا، پتھروں سے مارا گیا، لہو لہان ہو گئے، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فرشتے آتے کہتے ہیں اللہ کے نبی حکم دے ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دے، ہمارے نبی نے معاف کیا۔ مکہ میں رہے، مکہ والوں نے جینا دوبر کر دیا، نماز پڑھ رہے ہیں اونٹ کی اجڑی آپ کے اوپر رکھ دے رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں آپ کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، پیشاب کے انداز میں آپ کے اوپر ہڈی کے جو پوسیدہ ہڈی اس کو ریزہ ریزہ کر کے پیشاب کے انداز میں آپ کے اوپر اڑا رہے ہیں، آپ کے چہرے میں تھوکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن وہی نبی جن پر یہاں تک کہ سارے مشرکین مکہ نے یہ پلاننگ کر لیا کہ آپ جو ہے محمد کا خاتمہ ہی کر دیتے ہیں، ایسے گھڑی میں
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تو آپ کی بیٹی کو آپ کو نشانہ لگا، وہ نشانہ چپ گیا، اور آپ کی بیٹی کے حمل پیٹ میں لگی، جا کے وہ تیر آپ کی بیٹی حمل سے تھی، حمل ساقط ہو گیا، بچے پیٹ سے نکل گئے اور اب اس میں وہ شہید ہو گئی۔ اللہ کے نبی بہت روتے تھے یہ معاملہ کو یاد کر کے، لیکن جب وہی نبی مکہ آتے ہیں تو سارے کے سارے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بے سہاروں کا میں سہارا بننے آیا ہوں، جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں میں ان کے سر پہ دوپٹہ رکھنے آیا، جو ابو سفیان کے گھر میں وہ محفوظ ہیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو شہید کروائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے جسم کے 7 ٹکڑے کروائے۔